اس سال کے اختتام تک کورونا کا علاج نہیں مل سکتا، ویکسین نہیں آئے گی تو کورونا کہیں نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا صورتحال پر اظہار خیال، کہا اس سال تو ہمیں کورونا کے ساتھ رہنا ہے، لاک ڈاؤن سے وائرس ختم نہیں ہوگا۔ ووہان میں بھی کورونا دوبارہ آ گیا ہے، ہم زیادہ دیر تک کاروبار بند نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں غربت دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ منی لانڈرنگ اور کرپشن سے پیسے بنانے کا الزام، نیب لاہور نے شریف خاندان کے خلاف 7 ارب روپے کا ریفرنس تیار کر لیا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سمیت 16 ملزمان، 4 وعدہ معاف اور 100 گواہ شامل۔ جعلی اکاؤنٹس کے توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو 29 مئی کو طلب کر لیا۔ نیب کے مطابق آصف زرداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی۔ نواز شریف کو 2008 میں بغیر کوئی درخواست دیے توشہ خانہ سے گاڑی دی گئی۔ ادائیگی عبدالغنی مجید نے جعلی اکاؤنٹ سے کی۔ اور 4 روز 4 شہر 32 ارب روپے کی خریداری، کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں میں رش۔ صرف لاہور میں 4 دنوں میں تاجروں نے 20 ارب کما لیے۔ کراچی میں تاریخ کا مایوس ترین عید سیزن، پچھلے سال 40 ارب کی خریداری ہوئی تھی، اس سال تاجروں کو 10 ارب کی کمائی ہوتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ رواں سال ہم نے دیکھا کہ صرف بچوں کی عید ہے اور خریداری محدود وقت کے لیے ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ ملکی تاریخ کا بدترین عید سیل سیزن ہوگا۔ اس میں 10 ارب روپے کا کاروبار بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب ہم نے یہی جو ہماری سوچ تھی، پاکستان کے ہم نے اعداد و شمار سامنے رکھے، کس طریقے سے پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے اس کو سامنے رکھا، اور اپنے صورتحال کو دیکھ کے، یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، اس بات پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی چیز یورپ میں ہو رہی ہے، برطانیہ میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، ہم آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی مدد سے ہم فیصلے کر رہے ہیں، اور آپ کو فخر ہوگا، بحیثیت قوم فخر ہوگا کہ پاکستان کے اندر ورلڈ کلاس ایپیڈیمولوجسٹ بھی موجود ہیں، یعنی وبائی بیماریوں کے امراض کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، ان کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے اب ہمیں بڑھنا ہے، اس کے باوجود یہ غور سے سن لیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ کلیرٹی نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعظم نے اپریل کے آخر میں خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ مئی کی 15-20 تاریخ تک یہ مرض ادھر تک پہنچ سکتا ہے جہاں یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پاکستانیوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس قبول کیا، اور آج وبا بڑھ گئی ہے، کیسز بڑھ گئے ہیں، اموات بڑھ گئی ہیں، لیکن ہمارے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ آج بھی پاکستان کے اندر پچھلے میں 11 دن کی آپ کو اسپیکر صاحب اگر اعداد و شمار بتاؤں، پچھلے 11 دن میں اوسطاً پاکستان میں کرونا کی مرض سے لاحق ہو کر 32 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، لیکن پھر وہی موازنہ یورپ میں جہاں ہزاروں لوگ ایک دن کے اندر موت ہو رہی تھی، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ پیچھے ہی رکھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مئی کے آخر میں پہنچیں گے، جب جون میں پہنچیں گے، تو کیسز جتنے آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے، ہسپتال میں جتنے لوگ آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ اموات بھی آج سے زیادہ ہو رہی ہوں، لیکن آج بھی پھر میں وہی بات دہراؤں گا، کوئی ہمارے پاس شواہد اس وقت موجود نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ وبا اتنی تیزی سے آگے پھیلے گی کہ اس کی وجہ سے ہمارا یا تو صحت کا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے، یا ہماری ایسی صورتحال پیدا ہو کہ یہاں پر اموات اس سطح پر پہنچ جائیں جو قوم جو ہے اس کو برداشت نہ کرے۔ یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ وبا نے پھیلنا ہے، ہم نے آگے کیسے جانا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے، لوگوں کی معاشی بدحالی جو ہے اس کو بھی حل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس وبا کے پھیلنے کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز جیسے میں نے آپ کو کہا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اس وبا کی پروجیکشنز، ڈیزیز پروجیکشنز کیا ہیں؟
اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ ایپیڈیمولوجسٹ، ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس کے ساتھ کل بھی ہمارا ان کے ساتھ بڑا تفصیلی جائزہ ہوا. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحت کے نظام کے اندر اور بہتری کرنے کی کیا صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک بھی کام ہوا ہے. میں صرف اگر آپ کو ایک چیز کی مثال دے دوں کہ ہمارے ہاں صرف 2 لیبارٹریز تھیں پاکستان میں مارچ کے وسط میں، اس کے بعد 4 ہو گئی تھیں جو کورونا کا ٹیسٹ کر سکتی تھی. آج الحمدللہ 70 لیبارٹریز ہیں پاکستان میں جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایکوپمنٹ بھی موجود ہے اور ان کے پاس لوگ بھی موجود ہیں. 15 مارچ کو 473 ٹیسٹ کیے گئے تھے پاکستان میں، آج 13,500 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، 13,500 سے زیادہ. میں مطمئن نہیں ہوں، ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھانا ہے. اسی طریقے سے این ڈی ایم اے کو ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ نے وینٹیلیٹرز خریدنے ہیں. ہم آگے تیاری کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وینٹیلیٹر زیادہ بڑھ جائیں، تو ہم نے 1,000 سے زیادہ وینٹیلیٹرز، اس میں سے کوئی تقریباً 200 کے قریب آ چکے ہیں، باقی جو ہیں پائپ لائن کے اندر ہے. 1,000 سے زیادہ وینٹیلیٹرز کا اضافہ کیا جا رہا ہے. لیکن جو سب سے نادر چیز جو ہمارے صحت کے نظام کے اندر ہے وہ ورکرز ہیں، وہ صحت کے ورکرز ہیں جنہوں نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، جنہوں نے ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو 2 پروگرام لانچ کیے جی حکومت نے. ایک میں 1 لاکھ صحت کے ورکرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز کو ٹریننگ دی جائے گی کہ پی پی ایز جو ان کو پرووائڈ کی جا رہے ہیں، جو ایکوپمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ ہماری ڈاکٹرز کو یہ یا پیرامیڈکس کو مرض لگا ہے کیونکہ بس صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. 1 لاکھ ورکرز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو سیریس مریض ہیں وہ آئی سی یو جاتے ہیں، انٹینسو کیئر یونٹ جاتے ہیں. 5,000 انٹینسو کیئر یونٹ کے ورکرز کی، ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی اسپیشلائز ٹریننگ کی جا رہی ہے. اس میں تقریباً 1,000 سے زیادہ اس کورس سے گزر بھی چکے ہیں. تو ایکوپمنٹ بھی بڑھا رہے ہیں، ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ڈیزیز کی پروجیکشن سامنے رکھ کے آگے چل رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، اس سب سے زیادہ اہم کردار آپ کے میرے ڈاکٹرز کے کردار سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ کردار ہے ایک عام پاکستانی کا، ایک پاکستانی شہری کا. جب تک ہم حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم پر کرم کیا ہے، دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر تباہی نہیں پھیلی، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی نہیں آئے گی. میں نے یہ بھی سنا ہے کچھ لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے، خاص طور پہ کچھ انگریزی کے اخبار والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی تو امید جو ہے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہوپ اینڈ پریئر. ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں کیونکہ اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی کریں. اگر ہم ان تدابیر پر عمل کریں گے، سب سے اہم چیز یہ. دوسری چیز ہیلتھ کیئر سسٹم کے بلڈ اپ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا اس کا حصہ جو ہے جس کو ہم ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا نظام کہتے ہیں. ٹیسٹنگ کی میں نے آپ کو بات کر دی. پچھلے اتوار کو میں نے بڑے تفصیل سے دکھایا تھا کیسے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، یعنی وہ علاقہ جہاں پر زیادہ کیسز آ گئیں، جہاں یہ وبا زیادہ پھیل گئی ہے. تو بجائے کہ 22 کروڑ کو بند کر دیا جائے، پورے ملک کو بند کر دیا جائے، سب کی روزگار چھین لی جائے، جہاں پر آپ کو وبا زیادہ پھیلتی نظر آئے اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کر کے فوری طور پر وہاں لوکل مقامی ایکشن لیا جائے تاکہ اس کو وہاں روک دیا جائے. مجھے خوشی ہے کہ یہ سسٹم جو ہم نے شروع کیا تھا اس پہ 500 سے زیادہ مقامات کے اوپر ایکشن ہو چکا ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. پھر یہ سب ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے، معیشت کی سائٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا گیا. کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے احساس کا جو پیکج ہے، غریب ترین پاکستانیوں کو، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، صرف چند ہفتوں کے اندر 144 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، سوان کو بتاتے ہوئے کہ ہم تقریباً 100 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں. 80 لاکھ خاندانوں سے زیادہ یہ پیسہ جا چکا ہے.
हमाद अजहर साहब ने ऐलान किया था छोटा कारोबार जो करते हैं उनको बिजली के बिल के अंदर मदद की सूरत में 50 अरब रुपए का ये प्रोग्राम है। 35 लाख छोटे कारोबार इससे मुस्तफीद होंगे। ये दूसरा काम किया जा रहा है। तीसरा, पीएम ने वजीर आजम का जो कोरोना रिलीफ फंड था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बड़ी रकम आनी शुरू कर दी है। हुकूमत ने ये ऐलान किया था हर 1 रुपया जो कोई भी उसके अंदर डोनेट करे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन। देखते रहिए समा।